فیصل چودھری صاحب، رائے عامہ ہموار کی جا رہی ہے اور آپ کو بڑا صبر سے آپ کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے، لیکن اب میں نہ مانوں اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کا فن کسی کو آتا ہو تو وہ شاید آپ ہی کی جماعت ہے۔ اب کیا کرنا ہے سر، اس بند گلی سے کس طرح نکلنا ہے؟ میں ماں جی سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی بھی بات سن لیں۔ گزارش یہ ہے کہ کے پی کی جو حکومت ہے وہ اسی ریاست کا حصہ ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے وہ وفاقی صوبائی حکومتیں اور ایسی اتھارٹی ہوتی ہے جو کہ ٹیکس لگا سکے آرٹیکل 7 کے تحت۔ جس کو یہ ریاست کہتے ہیں وہ ریاست نہیں ہوتی، وہ ذیلی ادارے ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو پھر یہ ایویڈنس آپ 4 سال سے حکومت میں ہیں کم و بیش، تو آپ کیا کر رہے ہیں 4 سال سے؟ آپ نے 9 مئی کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا، جو لوگ وہاں پہ شامل تھے آپ نے ان کو سزا نہیں دی جن کی فوٹیجز تھیں۔ آپ نے اس کو پریفر کیا کہ وہ تمام لوگ جو ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے یا ہمدردی رکھتے تھے ان کو جو ہے 9 مئی میں بھی ڈالیں، ان کو مار کوٹ کے وہاں سے بھگائیں بھی۔ آپ نے 9 مئی کو اپنے سیاسی بینیفٹ کے لیے استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ جس کو آپ رائے عامہ کہتے ہیں وہ عوامی رائے ہوتی ہے، جس کو آپ رائے عامہ کہتے ہیں وہ تو مخصوص لوگوں کی رائے ہے، اور وہ تقریباً سارے جو ہیں وہ بین لگانے کی جب بھی ہوگی بات تو اس میں مینوان جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن آپ کو ایک جو سیاسی تاریخ ہے وہ بھی تو ایک اس کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی جو کہ ابھی اے این پی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اس کو بین کرایا تھا سپریم کورٹ سے، آج تک ان کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے مشرف صاحب نے پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئے۔ ضیاء صاحب نے بھٹو صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی بھی فیصل مجھے ختم کرنے بتائیے گا، کی آپ کو کوشش کی۔ لگ رہا ہے کہ ابھی تک اتنا کچھ سامنے آنے کے باوجود بھی اگر حکومت نے پالیسی نہیں دی یا بین نہیں کیا یا اقدامات لینے شروع نہیں کیے تو واقعی وہ اس کے اوپر ہچکچا رہے ہیں؟ کیونکہ پالیسی تو بڑی واضح ہے سر۔ دیکھیے مہر، گزارش یہ ہے کہ کیا سامنے آیا ہے، یہ تو الزامات ہیں نا۔ آپ الزامات لگاتے ہیں، الزامات جو ہیں وہ پروف بھی کرنے پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب میں آپ کو اگر لیگلی اور ٹیکنیکلی بات کروں، پیورلی ان دا لیگل کانٹیکسٹ، ایک جماعت جو کہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، جس کا الیکشن آپ نہیں مان رہے، جس کے پاس سمبل نہیں ہے، وہ الیکشن اپنے نام سے کنٹیسٹ نہیں کر سکتی، اس کو بین کیا کریں گے آپ؟ بین کے لیے تو ایگزسٹنس چاہیے ہوتی ہے نا، کہ آپ کو ایگزسٹ کر رہے ہو، کوئی چیز جو ہے آن سو گراؤنڈ۔ آپ کا یہ ماننا پی ہے کہ ٹی آئی یہ جو ہے وہ ٹیکنیکل عمران خان گلیچز ہیں، صاحب کی بنا۔ یہ سنسیئرلی آپ کو ڈیموکریٹک فولڈ میں میں عرض لانے کروں، کے لیے نہیں رکے ہوئے؟ نہیں بالکل۔ اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور وہ اے بی سی ڈی کوئی اور جماعت کا نام رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ نواز کا نام رکھا تھا جب جتوئی صاحب سے علیحدہ ہوئے تھے، مسلم لیگ جنیجو صاحب کی جب علیحدہ ہوئے تھے تو پی ایم ایل این نام رکھ دیا، اس وقت نواز شریف صاحب مقبول تھے، آج نہیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب جس کو مرضی کر لیں گے۔ آپ نے 8 فروری 2024 کو دیکھ لیا، کوئی ہمارے پاس نشان تھا؟ کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ وہ اپنے سیل کی مسلسل نگرانی میں دن میں 22 گھنٹے قید تنہائی میں گزار رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ کنفیوزڈ ہوں ویسے حذیفہ، کیونکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نہیں گزار رہے اور سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ بالکل گزار رہے ہیں۔ تو آئی ریئلی ایکچولی ڈونٹ نو کس کی بات مانوں۔ ویسے تو آج کل واڈا صاحب کی بات ہی ماننی چاہیے، وہ جو کہتے ہیں وہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنلی جو ایک خبروں کی لہر نکلی ہے سر، اس کا کیا کریں گے؟ رائے عامہ ہموار کرنے کا آپ نے ذکر کیا تھا پہلے جواب میں۔ بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بانی تحریک انصاف کو اس وقت بھی 4 ٹی وی چینلز میسر ہیں، ان کو اخبارات دیے جاتے ہیں، 6 انہیں باقاعدہ کمرے دیے ہوئے ہیں، اس میں ظاہر ہے ایک میں ان کا جم ہے، ایک میں ان کا روم ہے، اس کے علاوہ 2 مشقتی ان کے پاس ہیں، بیگم سے وہ ونس ان اے ویک ملتے ہیں۔ اگر غلط ہے تو سر آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرا دیجئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آفر کیا، پی ٹی آئی تو اپنی فہرست تیار کر کے بیٹھ گئی وکلا کی اور پارلیمنٹیرینز کے۔ رانا صاحب نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، ورنہ ڈیلیگیشن جا کے دکھانا تھا کہ جو سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ سر یور ورڈ اگینسٹ دیئر ورڈ، اب سچ کیا ہے؟ نہ آپ صحافی کو جانے دیتے ہیں، نہ آپ کسی انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ کو بھیج دیں۔ بانی تحریک انصاف کے سیل ہوادار بھی ہے، اس کے سامنے صحن بھی ہے، دھوپ بھی نکلتی ہے، وہ جو جیل مینول کے تحت باقی قیدی جس طرح واک کرتے ہیں
وہ باقاعدہ اسے زیادہ ہی واک کرتے ہیں، کم نہیں کرتے. یہ بالکل غلط بیانی پہ مبنی ایک رپورٹ جان بوجھ کے پلانٹڈ خبر شائع کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے یا مقصد یہ ہے کہ آپ حکومت پاکستان کو ملائن کریں، آپ جیل انتظامیہ کو ملائن کریں. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو کہا گیا کہ 10 بندے ہیپیٹائٹس سے مر گئے، اس کی کوئی آفیشیل رپورٹ دکھائے نا. کم از کم آپ جیل کے ریکارڈ میں رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت آج آپ اپلائی کر دیں، آپ کے پاس رپورٹ آ جائے گی کہ صوبے میں ہیپیٹائٹس سے لوگ کتنے بندے مرے ہیں اور راولپنڈی کی جیل میں کتنے مرے اور لکھپت جیل میں کتنے مرے ہیں. یہ بالکل یہ کون پلانٹ کرا رہا ہے سر؟ یہ مداخلت کی ہم بات تو کریں، بھائی ان کی ایکسس ہے نا، بیرونی آپ کے مغربی بھی تو ممالک بچے، میں آپ کے بھی بچے تو پہنچ گئے تھے نا، بل کلنٹن کے پاس گئے تھے، میں کوئی یہ بات جب نہیں کہہ رہا مشرف کہ صاحب آپ سے ڈیل سٹرائک کرنے کے لیے گئے تھے یا تحریک تو انصاف مریم بی بی بھی غلط گئی کہہ تھی رہی ہے، اور میں وہ بھی سچ کہہ گئی رہا ہوں. تھی. اچھا بات یہ ہے کہ مہر اس لیے کہ تھرڈ پارٹی رپورٹ ہے. اب میں آپ کو اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں نا حذیفہ صاحب جو ہیں وہ بات بھی نہیں کرنے دے رہے. یہ جو انسانی حقوق کی پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے نا جی، اس کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ کسی ٹائم پہ جا کے جیل کا دورہ کر لے. جو پارلیمان کی کمیٹی ہوتی ہے اس میں مختلف ممبرز ہوتے ہیں. آپ انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے آپ کے اپنے ممبران کی وہ بھیجیں، کیونکہ جیل وزٹ ہوتے رہتے ہیں. جیل ظاہر ہے اس میں امپرومنٹس میں کوئی جیل کی اپنی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی جاتے ہیں. اس میں کچھ پرائیویٹ لوگ بھی ہوتے ہیں سارے، وہ جا کے عمران خان صاحب سے پوچھیں. اور اس وقت مجھے یاد ہے میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب تھے چیئرمین، اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی لیکن ریکویسٹ گرانٹ نہیں ہوئی تھی. تو اب تو وہ ہیں نہیں، اب تو آپ کے اپنے لوگ ہیں، جا کے بھیج دیں. اور ساتھ میں 2-3 جو ہیں وہ جرنلسٹ بھیج دیں، اور وہاں پہ ہر مہینے سیشن جج صاحب جاتے ہیں، ان کے ساتھ بندے بھیج دیں. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پچھلے سال بھی کوشش ہوئی تھی. اکتوبر 2024 میں یہ جب 26ویں ترمیم تھی تو اس کے بعد میں نے پٹیشن فائل کی اور اعجاز اسحاق صاحب نے بھیجا تھا وہاں پہ میری پٹیشن پہ، اور ساتھ میں 2 اور بندے گئے تھے. تو وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ میں نے بی ایڈ میں دیکھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 5-6 دن اف یو ریممبر کہ ان کی سیل کی لائٹ آف کر دی گئی تھی، ان کو باہر ایکسرسائز مشینیں لے لی گئی تھیں، اور ان کو ریفلیکسز ہوتے ہیں ذرا کیونکہ وہ بہت اس ایج میں واک کرنی پڑتی ہے وہ کھانا کے لیے. دیٹس وائی ہی واکس اے لاٹ، اور پھر ساری عمر. تو یہ جو بات حربے بار بار استعمال کر رہی ہے حکومت، اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان جو ہیں وہ نہیں اس میں ٹوٹنے والے. اور یہ آج ایک اے آئی جنریٹڈ جو کہ گوگل کی آئی سے بنائی گئی ایک عمران خان صاحب کی پش اپس وہ علیمہ خانہ کہہ رہی ہے پرانی ہے مگر صحیح تصویر ہے وہ. نہیں علیمہ بی بی کو نہیں پتہ، ایسے وہ تصویر صحیح نہیں ہے. وہ یہ جو کپڑے ہیں یہ تو عمران خان صاحب اکثر پہنتے رہتے ہیں. یہ جو ان کا اٹائر ہے نا جی، یہ اس گیئر میں وہ رہتے ہیں، وہ سپورٹس گیئر ہی زیادہ پہنتے ہیں ایکسرسائز کر کے اکثر. ہم ان کوٹ میں خاص کر گرمیوں میں یہ جو ٹمپریچر کی آپ بات کر رہی ہیں نا جی، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سیل ہے 6x8 کا کنکریٹ کا سیل ہے، اور اس کے اوپر کوئی چیز ہے نہیں، اور وہ گرمیوں میں جو ہے وہ بالکل ایسے تندور کی طرح گرم ہو جاتا ہے. یہ تو مجھے خان صاحب نے خود بات بتائی تھی کہ وہ جو گرمیوں میں اس طرح سے ہو جاتا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 6 کمرے دیے ہوئے ہیں، مشقتی دیے ہوئے ہیں، یہ دیے ہوئے ہیں، وہ دیے ہوئے ہیں، تو اچھی بات ہے. آپ ایک دفعہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ بلف کال کر دیں، آپ ان کو بھیج دیں. بلکہ کل ان کی میٹنگ ہے فیملی کی اور ان کی جی حذیفہ کل میٹنگ کرائیں گے آپ لوگ بہنوں سے، انہوں نے دعویٰ کیا وہ کل پھر جائیں گی. کیا پاکستان میں کوئی اور ایسا ایک قیدی بھی ہے جس کو 6 سیل دیے ہوئے ہوں، جس کو جاگنگ مشینیں دی ہوئی ہوں، جس کو ایکسرسائز کا سامان دیا ہوا ہو، جس کو 4 اخبارات اور 4 چینل الاؤ ہوں، جس کو 2 مشقتی دیے ہوئے ہوں، جس کو ہفتے میں 1 دن ایکسکلوسیو اس کی بیگم سے ملاقات کی جو ہے وہ مجھے مکمل کرنے دیں جی، بیگم سے 1 دن ملاقات کرائی جاتی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو تب ہوتی لاسٹ ویک اگر ان کی بہن کی ملاقات نہ کراتے. اس ملاقات کا آپ نے ہمیں کیا ثمر دیا؟ آپ نے جو لغویات اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے پوسٹ کروائیں، کیا کسی سیاستدان کا یہ سٹائل ہوتا ہے؟ آپ کی بہن نے جو گفتگو کی، آپ کی بہن نے یہ تو آگے بتایا نہیں کہ وہ قید تنہائی میں ہے، یا یہ ساری چیزیں جو فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ چیزیں بھی بتا رہے ہیں جو بانی تحریک انصاف خود بھی اپنا مقدمہ اس انداز میں نہیں لڑ سکتے. انہوں نے بلا وجہ جو ہے اتنی چیزیں ان کے حق میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ان کی بہن مطمئن ہو کر آئی تھی. اگر بہن یہ دیکھ کر آئے کہ میرا بھائی قید تنہائی میں ہے، مجھے مکمل کرنے دیں. اگر بہن یہ دیکھ کے ہے کہ میرا بھائی قید تنہائی میں ہے یا میرا بھائی سائیکولوجیکل ٹوٹ رہا ہے، تو بہن آ کے باہر سیاسی بیانیاں نہیں بناتی.
بہن یہ نہیں کرتی کہ میں پہلے اپنی باقی بہنوں سے مشورہ کروں گی، پھر اتنا بڑا ٹویٹر ہینڈل پہ جو ہے ٹویٹ جاری کروں گی، انڈین چینلز پر جاؤں گی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. بانی تحریک انصاف کو کوئی قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، کوئی ان کے بنیادی انسانی حقوق سلب نہیں کیے سر گئے. آپ کوئکلی دونوں سے پہلے حذیفہ آپ سے کہ مہر. یہ جو عمران خان کے ساتھ جو انٹرنیشنلی یہ وسوسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو سلوک ہے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ غلط ہے، لیکن اگر جب وہ کہتے ہیں تشدد یا غیر انسانی اور حتی امیز سلوک کے زمرے میں اگر یہ آتا ہے، جو حالات ہیں وہ بین الاقوامی قوانین اور معیارات کے مطابق یقینی بنائے جائیں، تو آپ اس کا حل کیا تلاش کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دیں. اگر بہنوں کو چھوڑ دیں. دیکھیں یہ ہم مشاورت کریں گے. اگر ہمیں دورہ کرانا پڑا تو ہمیں کوئی کسی چیز کا خوف ڈر نہیں ہے، ہم دورہ بھی کرا دیں گے، پورے اڈیالہ کا دورہ بھی کرا دیں گے کہ اڈیالہ میں قیدیوں کے ساتھ کوئی غیر انسانی حقوق جو ہے وہ نہیں برتا جاتا. ٹھیک ہے. اور آپ سے فیصل مختصراً، عمران خان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ تو آپ کریں گے نہیں، نہ کرتے ہیں، بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ ان سے اگری نہیں کرتے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، بہت سے آپ کے تحریک انصاف کے لوگ ایسے ہیں. تو بصورت دیگر اب یہ جو ایک خلا پیدا ہو رہا ہے، جو اندر سے نظریہ آ رہا ہے اور جو باہر کی حقیقتیں اور ماننا ہے، اس کو کیسے پر کیا جائے گا؟ اور اس کے عین بیچ جب سہیل افریدی گنڈاپور صاحب کی ڈکشنری سے کفن باندھنے اور اسلام آباد آنے کی باتیں کرتے ہیں، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اور جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ میں نے فیصلہ کیا جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ری ٹویٹ کرے گی تو پہلے تو ہم کرتے تھے، تو پھر انہوں نے جو ہے یہ خود تو ری ٹویٹ کرتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا چلے میں بھی فالو کر لوں گا ان کو. جب وہ کریں گے، جب جنرل سیکرٹری کرے گا، انفارمیشن سیکرٹری کرے گا، باقی کریں گے تو میں بھی کر لوں گا. اور یہ جو ٹویٹس ہیں یہ یہیں سے ویٹ ہو کے جاتے ہیں. بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ باہر والوں غریبوں کو، ہمیں سوشل میڈیا کے لڑکوں کو